يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أي الكسب طيب؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کی اور ہر کام کی رہنمائی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو اسلام کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا نبی پیشاب پخانے کی بات بتاتا ہے، پیشاب پخانہ کرنے کے طریقے بتاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخریہ طور پر کہا نعم اجل، ہاں کیوں نہیں، ہمارا نبی ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. کون سکھائے گا؟ وہ تو باپ ہیں ہمارے، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ یہی تو اسلام کی خوبی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی باری آئی تو نبی نے بتایا کہ ایسے نماز پڑھو، اور پھر استنجا کی باری آئی تو وہ کوئی اور بتائے گا. نہیں، دین ہی سب کچھ بتائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دین کو کامل مکمل کر دی، مہر لگا دی اس دین پر ہم نے، کامل ہے کامل. اگر کسی شخص کو کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں مل رہی تو وہ اس کی عقل کے اندر کھوٹ ہے، اس کے علم کی کمی ہے، اس کے ریسرچ میں کمی ہے، لیکن اسلام کے اندر موجود ہے رہنمائی، تمام رہنمائی موجود ہے ہر کام کے اندر. اسی طرح ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہیں تو جو مجھے آج بات کرنا ہے وہ ہے رزق حلال کمانا. یہ بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، حلال کمانا، حلال کمائی اختیار کرنا یہ اسلام کا بہت اہم فریضہ ہے. اور اس کے اندر بھی اسلام کی رہنمائی تعلیمات موجود ہیں. اور ایمان والا بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت ایمان والا ہونے کے یعنی مومن ہونے کے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے، جس طرح وہ روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتا ہے، حج کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی اہم فریضہ ہے، اس کو یقین جانتا ہے، وہ بالکل اسی طرح روزی کمانے کے حلال طریقے کو یقین جانے کہ روزی کمانا بھی حلال طریقہ ہے اور یہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے. اس کا علم بھی حاصل کرنا اور اس کو جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کس کا علم حاصل؟ صرف نماز کا علم حاصل کرنا، صرف روزے کا علم حاصل کرنا نہیں، اس کے اندر رزق حلال بھی موجود ہے کہ روزی کا علم حاصل کرنا، تجارت کا علم حاصل کرنا، بزنس کا علم حاصل کرنا بھی مسلمان پر ضروری ہے. اگر علم حاصل نہیں کرے گا اور تجارت کے حلال و حرام کو نہیں پہچانے گا کہ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے بزنس حرام ہو جاتا ہے کیسے حلال ہوتا ہے، اگر یہ نہیں جانے گا تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائے گا اور ایک لقمہ بھی اگر حرام کا کھاتا ہے تو اس کے لیے ناسور ہے. اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ حرام کھانا اگر ہم پوچھ لیں گے تو جو ہے پھر تو عمل کرنا ہی پڑے گا. ارے نہ پوچھنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، نہ پوچھنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے
حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کی پرورش وہ حرام کمائی سے ہوئی، حرام روزی سے، حرام لقمے سے، جس کے جسم پرورش پایا ہو، جس کے جسم کے اندر خون بنا ہو، وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو رزق کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، حلال کمائی کی فکر کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ رزق کا تعلق انسان کے اخلاق سے بھی ہے، انسان کے مزاج سے بھی ہے، انسان کی اولاد سے بھی ہے، اور انسان کی نسل سے بھی ہے، اور انسان کی عبادت سے بھی ہے۔ اگر رزق حرام کھائے گا تو نہ عبادت میں مزہ آئے گا، نہ اخلاق اس کے اچھے ہوں گے، نہ مزاج اس کا اچھا ہوگا، نہ اولاد اس کی فرما بردار ہوگی، نہ نسل اس کی فرما بردار ہوگی۔ حرام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی جو ہے آج اس دور کے اندر سب چیزوں پہ غور کر رہا ہے، لیکن اپنی کمائی پہ غور نہیں کر رہا، اپنی کمائی پہ غور نہیں کر رہا کہ میں جو کھا رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال، میں جو کما رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال، کہیں کسی طریقے سے حرام تو داخل نہیں ہوگے اس کے اندر۔ معمولی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی حرام کھانے پر کہ سود، بیاج، انٹرسٹ، اگر کوئی سود کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں سے 35 مرتبہ کی روایت کے اندر ہے 35 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے، 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک لقمہ کھانا سود کا، حرام کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا، معمولی چیز۔ آج تمیز اڑ رہی ہے، اس لیے نمازوں میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ عبادت کا تعلق ہے رزق سے، ایسا نہیں، عبادت کا تعلق ہے رزق سے۔ اسلام ہر چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، عبادت کا تعلق بھی رزق سے ہے۔ اگر نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا تو آدمی غور کرے کہ میں کیا کھا رہا ہوں آج کل، میں جو کما رہا ہوں کہیں اس کے اندر کہیں حرام کی، سود کی اور بیاج کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، کہیں ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، تہجد پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، تہجد میں اٹھنے میں دل نہیں لگ رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کتنا مانگ رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ یا اللہ، روتا ہے، خوب گڑ گڑاتا ہے، اس کی داڑھی جو ہے تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اس کی دعا آسمان کی طرف جائے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا پینا حرام، کہاں اس کی دعا جو ہے شرط قبولیت سے نوازی جائے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سخت وعید ہے، اور حلال کمائی کی فضیلتیں بہت زبردست ہے، بہت زبردست۔ حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ اس سلسلے میں فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ کیا ہی اچھا کھانا ہے وہ کھانا جس کو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الرسول، اے رسولوں، کلوا من طیبات، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب حلال روزی، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے سے پہلے رسولوں سے اللہ مخاطب ہے کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر پاکیزہ کھانا نہیں ہے تو اچھے عمل کی توفیقیں بھی چھن جاتی ہیں۔ اچھے عمل کر رہا ہے آدمی کے، عبادت کی لذت اس کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ رسولوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ۔ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، اے ایمان والو حلال کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ہم تم کو جو دے رہے ہیں وہ حلال طریقے سے لو، اس کو حلال طریقے سے۔ روزی دینے والے تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کو حلال بنانا، اس کو حرام بنانا، یہ آدمی کے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ آدمی کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کو چاہے حلال بنا لے یا حرام بنا کے دے، دینے والے تو اللہ ہی ہے۔ چور بھی کماتا ہے، چور بھی کھاتا ہے، چوری کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے۔ کتنا رزق دیتا ہے چور۔ آدمی کہتے ہیں صاحب یہ کسی سے کہو کہ آپ یہ حرام کھا رہے ہیں، آپ یہ حرام کما رہے ہیں، یہ سود ہے، یہ بیاج ہے، تو کیا کہتا ہے کہ بھائی محنت کر کے کھا رہا ہوں میں۔ تو کیا چور محنت نہیں کرتا؟ چور بھی تو محنت کرتا ہے۔
جو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، کیا وہ محنت نہیں کر رہے؟ سب محنت کر کے ہی کھاتے ہیں، لیکن آدمی نے تو اس کو، اللہ نے جو اس کو رزق دیا تھا اس کو حرام کر دیا، حرام، غیر شرعی طریقے سے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے کمایا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے ان چیزوں کو اختیار کر کے اگرچہ محنت کر لی، اس نے اپنے اوپر حرام کر لی، محنت کرنے کے بعد بھی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے مخاطب ہے کہ رسولوں حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، حلال یعنی حلال کر کے کھاؤ اسے۔ اور جب آدمی جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعے کے لیے تم کو پکارا جائے تو تم نماز کے لیے آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو نماز کے لیے، یعنی اب اپنا کاروبار بند کر دیجیے، اپنے کام کاج بند کر دیجیے، اپنی مشغولیات کو چھوڑ دیجیے، اپنی مصروفیات پہ بریک لگا دیجیے، اب اللہ کی آواز پر اور اللہ کے منادی کی آواز پر مسجد کی طرف جائیے اور نماز ادا کیجیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیع کو یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ علماء نے لکھا ہے فضل سے مراد روزی ہے، اور روزی کو اللہ نے فضل کہا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس لیے کہ روزی کمانا بھی انسان کے لیے ایک فریضہ ہے اور انسان کی ایک ذمہ داری ہے اور انسان کے لیے ایک کام ہے جو اللہ نے وہ اس کو دیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کو حلال کمائے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس بات پر یقین کرو کہ محنت کرنا، قربانی دینا اور جاں فشانی کرنا یہ انسان کا کام ہے، لیکن روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آدمی دن رات محنت کرے تو ہاتھ پہ جو ہے کچھ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا، دن بھر دکان پر بیٹھا رہے اس کے پاس گراہک نہیں آ سکتے، اللہ کا فضل ہے روزی، جس کو اللہ دینا چاہتے اس کو دیتے ہیں۔ تمہارا کام ہے اس کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے جائز روزی اختیار کرنا اور اس کے لیے تگو دو کرنا، کوشش کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو روزی کمانے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے بہتر کمائی کیا ہے کہ وہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، اسی حدیث کے اندر جو میں نے بھی پڑھی کہ اکل احد ما اکل احد طعاما قط، کہ سب سے بہتر کھانا جو انسان کا وہ ہے خیرا من عمل یدہ، جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام، کہ حضرت داؤد علیہ السلام من عمل یدہ، اپنے ہاتھ یاکلوا من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبھی رسول کھاتے تھے، سبھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے، لیکن خاص طور سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنا کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، وہ بادشاہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ کان داؤد علیہ السلام حدادا، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے۔ وکانا آدم حارثاً حراساً، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ وکانا نوح نجاراً، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، نجار۔ وکانا موسیٰ راعیاً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے اندر آیا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْعِ الْغَنَمْ، کہ نبی علیہ السلام يَرْعَ الْغَنَمْ، کہ نبی علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی اللہ کو اتنی پسند ہے،
اور حدیث پاک کے اندر فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کا اختیار کرنا یہ اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ، اللہ کے فریضوں کے بعد یعنی دیگر فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے حلال کمائی کا اختیار کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان سب کے بعد ایک یہ بھی فریضہ ہے کہ انسان حلال کمائے۔ لیکن بات کہا، پہلے نہیں کہا، بعد میں، کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی حلال کمانے کے چکر میں اور وہ یہ دلیل دینے لگے کہ میں یہ بھی تو ایک فریضہ ہے صاحب کمانا، یہ بھی تو ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ آدمی حلال کمائے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اس کے چکر میں فرائض کو چھوڑ دے، ارکان کو چھوڑ دے۔ اس لیے کہا فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے جو دیگر ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان کے بعد ایک فریضہ حلال کمانا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سب کی ادائیگی کے بعد آدمی حلال کمائی کی طرف جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آ گیا تو جو ہے اب حلال کمانے میں ایسا مشغول ہوا کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، حلال کمائی کے چکر میں ایسے سفر اختیار کر لیے کہ جو ہے روزوں سے چلے گئے۔ بھئی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے بھوکے مر رہے تھے، ایک مہینے رک جاتے، اتنے لمبے لمبے سفر کرے، فرض روزے بھی آپ چھوڑ رہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں صحابہ کرام جاتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت دی، قرآن کے اندر ان کو رخصت دی، لیکن آدمی ترتیب بھی تو بنا سکتا ہے، ہم اور آپ ترتیب بھی تو بنا سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مال کے لیے تو جا رہے ہیں، کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی ترتیب بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال روزی کے چکر میں ہم دوسرے ارکان کو، فرائض کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے جو دیگر فرائض ہیں اس کے بعد ایک فریضہ حلال کمانا بھی ہے، کہ آدمی حلال کمائے۔ لیکن آج جو ہے بہت زیادہ لاپرواہی وہ آدمی روزی کے سلسلے میں کر رہا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ اولاد صاحب کہنا نہیں سنتی، ہر آدمی رو رہا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد کہنا نہیں مانتی، بیوی نافرمان ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازوں میں جی نہیں لگتا، بد مزاج ہو رہا ہے، بد اخلاق ہو رہا ہے۔ اگر ہم وجوہات کو تلاش کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی ایک وجہ یہ بھی مل جائے گی کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے، ہمارا جو لین دین ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سود کی آمیزش ہو رہی ہے۔ اور سود کوئی معمولی چیز نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی بہت سخت ہے سود کے بارے میں، اور خود باری تعالیٰ تقریباً 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن پاک کے اندر وہ سود کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں اعلان جنگ نہیں فرمایا، کسی بھی گناہ کے بارے میں، لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اعلان جنگ ہے۔ آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، کتنے گناہ آدمی کر رہا ہے، لیکن کسی کے بارے میں اتنی سخت سزا یا اتنا سخت گناہ کسی گناہ کو نہیں کہا گیا جتنا 2 گناہوں کو کہا گیا۔ ایک ہے اس میں سے وہ اللہ کے کسی ولی کو ستانا، مانا حدیث پاک کے اندر آیا جس نے میرے کسی ولی کو ستایا یا میرے کسی ولی سے دشمنی لی، میرے کسی ولی کا دل دکھایا، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ، یہ حدیث ہے ایک یہ۔ اور دوسرا قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جو لوگ سود کے لین دین سے باز نہیں آتے وہ اعلان سن لیں اللہ کی طرف سے، ان کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ان کے لیے اللہ اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہیں آئے سود کے لین دین سے تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اب آدمی پنپ سکتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے مقابلے میں اعلان جنگ ہے ان کی طرف سے، اب آدمی کبھی نہیں پنپ سکتا۔ اس لیے آتا ہے روایات کے اندر کہ سود لینے والا کبھی بھی نہیں پنپتا۔ قرآن کے اندر خود اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، اگرچہ ہمیں کتنا بھی زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے، کتنی بھی زیادتی نظر آئے، لیکن انجام کے اعتبار سے سود میں نفع نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کا سچا رسول یہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ سود میں نفع نہیں ہے، سود میں نقصان ہی نقصان۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم سود کو گھٹاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، جو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں وہ بڑھتا ہے اور سود گھٹتا ہے، گھٹتا ہی گھٹتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور کسی کے اوپر سود کا لین دین کچھ باقی ہو اس کو چھوڑ دو، کسی سے سود لینا ہے، چاہیے بیاج لینا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی بات کانوں میں پڑ گئی، علم آ گیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں اسے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا سود کا لین دین، سود کا بیاج چھوڑنا، سود بیاج کا کام چھوڑنا پڑے گا۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ آج جو ہے بہت زیادہ بے احتیاطی، بد پرہیزگی آدمی کمانے میں کر رہا ہے، اور آدمی دھیان نہیں دیتا کہ کس راستے سے سود داخل ہو رہا ہے، ذرا ذرا سے کام پہ آدمی لون لے رہا ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کبھی ہم کہ لون لینا جائز ہے کہ نہیں، کون سا لون لینا جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے، اور لون لینے کے کیا شرائط ہے، کبھی نہیں پوچھتے، اس لیے کہ خدشہ رہتا ہے پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ رہنے دو، چھوڑ دو، حرام ہے، پوچھتے نہیں، سارے مسئلے پوچھنے آئیں گے، نماز کے مسئلے پوچھیں گے، روزے کے مسئلے پوچھیں گے، حج کے مسئلے پوچھیں گے، زکات کے پوچھیں گے، سارے مسئلے پوچھیں گے، وضو کے پوچھیں گے، غسل کے پوچھیں گے، لیکن نہیں پوچھتے تو لون کے نہیں پوچھتے۔ کمائی کے بارے میں آدمی بہت بے احتیاطی کر رہا ہے، کمائی کے مسئلے نہیں پوچھتا، تجارت کے مسئلے نہیں پوچھتا، زراعت کے مسئلے نہیں پوچھتا، اور یہی وجہ ہے کہ سود عام ہوتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ اچھے خاصے دیندار لوگ، جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، دیندار ہیں بظاہر، لیکن وہ جو ہے سود کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کا علم ہی حاصل نہیں کرا، صرف نماز پڑھنا کا فرض سمجھا، زکات دینا فرض سمجھا، روزہ رکھنا فرض سمجھا، داڑھی کو فرض سمجھا، لیکن حلال کمائی کو، حلال کمانے کو فرض نہیں سمجھا۔ دین کو صرف 5 ارکان، 6 ارکان کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہم نے، سمیٹ کے رکھ دیا۔ بلکہ دین تو جو ہے صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر ناخن تک، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق آپ کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے والے بن جائیں، اس کا نام دین ہے۔ دین کے معنی ہی طریقے کے، زندگی گزارنے کے، دین کے معنی زندگی گزارنے کے، صرف چند فرائض کا نام دین نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چند فرائض کو ہی دین سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم بہت جو ہے وہ سود بیاج کے اندر مبتلا ہوتے نظر آئے۔ اللہ معاف کرو۔ اور خاص طور سے جو مجھے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی آج کل سود بیاج کے اندر بہت مبتلا ہیں۔ ہم لوگ دھیان دیں، غور کریں اس پر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم حلال کما رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اطمینان ہے، اطمینان ہے کہ حلال ہے ہمارا، لیکن کبھی ہم نے عورتوں کے بارے میں سوچا؟ اس شہر کے اندر سموہ لون کے نام سے پورے وبا پھیلی ہوئی ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر ملوث ہیں مسلمان عورتیں۔ سموہ لون، گھر گھر جا کے جو ہے وہ لون دیا جاتا ہے، کم پیسے دیے جاتے ہیں، ان سے زیادہ وصول جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے کل پرسوں کی بات ہے، شیڈ میں اپنے اشوک گارڈن میں گئے، وہاں سروے کیا، 40% عورتیں وہاں سود کے سموہ لون کے لین دین کے اندر ملوث ہیں۔ حرام کمائی گھر کے اندر آ رہی ہے، حرام کمائی۔ کیا پنپیں گے ہم لوگ؟ کیا ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ کیا نسلیں بنیں گی؟ کیا اولاد بنے گی؟ کیا ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم نے زنا کرنے کو حرام سمجھا، جھوٹ بولنے کو حرام سمجھا، چوری کو حرام سمجھا، لیکن سود کو حرام نہیں سمجھا۔ سود ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس کے کتنے نتائج ہیں۔ جب ہم نے سروے کیا، گئے وہاں پر معلوم ہوا کہ مکانات بک گئے لوگوں کے، اس چکر میں مکان بک گئے، مکان گروی رکھ دیے کتنے لوگوں نے۔ اور یہاں تک کہ کارگزاری شاہجہاں آباد اور دیگر شہر کے محلوں کی کارگزاری ہے کہ عورتوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جو ہے سموہ لون لے لیتی ہیں، اس کے بعد بھر نہیں پائیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے، استحصال کیا جا رہا ہے ان کے۔ یہاں تک کہ کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ ان کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گندے کام کیے جا رہے ہیں مسلمان عورتوں کے ساتھ۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم جو ہے اس کام کے لیے محنت کریں، اس کے لیے چلے پھریں؟ کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ یا قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ نکالتے ہم قرآن سے سود کی آیتوں کو، نکالتے، کیا کریں؟ کہ ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا؟ کیا یہ عورتیں ہم کو جہنم میں نہیں لے جائیں گی؟ کہ اللہ ہم سے نماز پڑھنے کا کہتے تھے، ہم سے جو ہے روزہ رکھنے کا کہتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سموہ لون حرام ہے۔ کتنی جگہ کارگزاری ہے، جب ملاقات ہوتی ہے ان کو فہمائش کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو ایک جواب یہ ملتا ہے کہ ہمیں آج تک معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جو جائز ہوگا اس لیے کر رہے تھے۔ یہ بھی ہے
معلوم ہی نہیں ہے، کون سمجھائے گا انہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے محلے میں، پڑوس میں، بستی میں دیکھتے ہیں، ہم اس کے جو ہے سروے کریں، تلاش کریں، معلومات کریں کہ سمو لون کا لین دین کون کر رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ جا کر ان کو گالیاں بکے، کیوں بکے گالیاں؟ ہم دیندار ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم داعی ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنا کر بھیجا ہے. ہم امت دعوت ہے، ہمارا کام امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. اچھی باتوں کو حکم کرنا بھی ہمارا کام ہے، بری باتوں سے روکنا بھی ہمارا کام ہے. حکمت کے ساتھ، فہمائش کے انداز میں اور جو ہے مشفقانہ انداز میں ہم ان کو سمجھائے جا کے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس کا گناہ یہ ہے، اس کا وبال یہ ہے. دنیا کے اندر بھی وبال آتا ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے اولاد کے اندر غلط اثرات آتے ہیں اور اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں اور اس سے عبادت خراب ہوتی ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس سے مزاج خراب ہوتے ہیں. سمجھائیں ان کو جا کے اور اپنے محلے کے بااثر لوگوں کو ساتھ دے جائیں، امام صاحب کو ساتھ دے جائیں، کسی عالم صاحب کو ساتھ دے جائیں. کون منع کرے گا؟ محنت تو کرے، ہم اس کو ذمہ داری سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک باتیں سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے حلال کمائی اللہ کو کتنی محبوب ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ بہت اچھی گزری الحمدللہ، لیکن ایک لوہار جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا اس کی بخشش پر اور اس کی مغفرت پر مجھے رشک آ رہا ہے. اور اس کے بعد ان کی صبح نیند کھلی، دیکھا کہ اس لوہار کا معلوم کیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے اس کا گھر ہے. اس کے گھر کے معلوم ہوا لوہار کہاں ہے، وہ فلاں جہاں ان کا بھی قریب میں انتقال ہو گیا. ان کا کوئی خاص عمل بتائیے جس کی وجہ جو وہ ہمیشہ کرتے ہوں، اللہ کو جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے ان کی مغفرت فرمائی اور ان کو اعلیٰ درجات کے اندر پہنچا دیا. کیا ان کا خاص عمل تھا؟ کہا کہ ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، لیکن ایک بات یہ تھی، دو ان کے خاص عمل تھے. ایک یہ کہ جب وہ دن بھر مزدوری کرتے، لوہا پیٹتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، تھک جاتے تھے، تھکن میں چور ہو جاتے تھے، رات میں آ کے سوتے. اور پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد اٹھتے اور تہجد میں قرآن پڑھتے تو وہ ان کی نیند کھلتی، وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ آپ نے مجھے بھی ایسی فراغت دی ہوئی ہوتی اور ایسی روزی مجھے بھی دی ہوتی کہ میں بھی عبداللہ بن مبارک جیسا جو ہے تیرے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوگا، تہجد کی نماز پڑھتا روتا. لیکن کیا کرے اللہ، میں تھک جاتا ہوں. ان کو ہمیشہ اس کا طلب ہوتا تھا اور دعا رہتی تھی، دعا کرتے تھے. روزانہ کے معمول تھا. اور دوسرا یہ معمول تھا کہ جب وہ لوہا پیٹتے تھے اور جیسے ہی ہتھوڑا اٹھاتے تھے اور اللہ کے منادی اللہ اکبر کی آواز لگاتا تھا تو وہ جو ہے پھر ہتھوڑا جو ہے وہ اس پہ لوہے پہ نہیں مارتے تھے بلکہ اس کو پیچھے کے پیچھے اٹھا کے رکھ دیتے تھے. اس کو جو ہے گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ کی آواز آ گئی ہے، اب ہتھوڑے کی آواز نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند ہے. کہا کہ یہی وہ وجہ ہے. حلال کمانا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور عالم دین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کو استاد یہ فرما رہے ہیں کہ میری تو مغفرت ہو گئی، لیکن اس کی جو مغفرت ہوئی ہے، اس کو جو اللہ نے درجہ دیا ہے، مجھے اس پر رشک آ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.